الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم. دوستو بزرگو، کل جو حدیث سنائی گئی تھی اس کی تکمیل انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابها الماء. انسان کا یہ قلب اس پر زنگ لگ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے. اذا كما يصدع الحديد، جیسا کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. جب لوہے پر پانی لگ جائے، پانی گر جائے، اسی طرح سے ماحول کی خرابی کی وجہ سے اور اس مادی دنیا کے حالات سے متاثر ہونے کی وجہ سے انسان کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس میں غفلت آ جاتی ہے، اس میں سیاہی آ جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ما جلاؤہا، یا رسول اللہ قلب کی پاکی اور صفائی کیسے ہو؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو دوسری چیز اور دوسرا ذریعہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی پاکی اور صفائی کا بیان فرمایا وہ قرآن کریم کو بیان کیا، قرآن کی تلاوت کو بیان فرمایا. عزیزو بھائیو، یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن کچھ نعمتیں بہت عظیم ہیں اور اہم ہیں. اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے اور اہم نعمتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نعمت یہ قرآن کی دولت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. یہ اللہ کا پاک کلام ہے. اللہ تعالی شانہ متکلم ہے، اس کا یہ پاک کلام ہے. اس پاک کلام کی عظمت کا حال اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا اس قرآن کی عظمت کا، اس کی جلالت قدر کا، اس کی جلالت شان کا حال یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. یہ اللہ کا کلام اتنا باعظمت ہے کہ اگر اس پاک کلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس کا تحمل نہ کر پاتا.
وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے لرزنے لگتا بلکہ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اس پاک کلام کے عظمت اور اس پاک کلام کے بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اس کی عظمت کو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے، اس کلام کے اندر یہ عظمت اور یہ وزن کیسے آ گیا، اس کلام کے اندر یہ بوجھ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ کلام حق تعالی شانہ کا کلام ہے، اور اللہ کی عظمت شان، اس کی جلالت قدر، اس کی جلالت شان کا ہم اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اللہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا، اس کا ایک تصور دلایا، اطت السماء وحق لها انت اتا۔ اللہ کی عظمت شان اور جلالت شان اس قدر ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے آسمان بھی کانپتا ہے اور آسمان بھی لرزتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور جلالت قدر کا آسمان بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ اس پاک ذات کا یہ کلام ہے۔ جب اس پاک ذات کا یہ کلام ہے اور وہ ذات متکلم ہے تو اس کلام کے اندر بھی یہ عظمت آ گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ بھی اس پاک کلام کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا۔ اگر ہم اس پاک کلام کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے وہ لرز جاتا، پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس امت نے اس پاک کلام کا تحمل کیسے کر لیا؟ پہاڑ اس پاک کلام کے بوجھ کو نہ برداشت کر پاتا، وہ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ لرز جاتا، لیکن اس امت نے اس کلام کے بوجھ کو کیسے اٹھا لیا؟ اصل میں امت نے اس کلام کے بوجھ کو براہ راست نہیں اٹھایا، بلکہ امت کی طرف سے سید الاولین والآخرین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک کلام کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، آپ کی تخلیق اللہ نے اس طور پر فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو سب سے زیادہ قوی اور با استعداد بنایا۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا، اللہ نے اس کائنات کو اور بنی آدم کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ازل میں بنو آدم کے قلوب پر نظر ڈالی تو اللہ نے سب سے زیادہ معرفت کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر پایا۔ حدیث ہے۔ تو اللہ نے پھر ختم نبوت کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر ودیعت فرما دیا۔ سب سے زیادہ با استعداد اور قوی القلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بنایا گیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی اور من جانب اللہ جو تربیت ہوئی ہے وہ کئی مراحل سے گزر کر ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، شق کیا گیا۔ حالانکہ قلب مبارک بنو آدم میں سب سے زیادہ با استعداد تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک سب سے زیادہ قوی تھا، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں مزید استعداد پیدا کرنے کے لیے، مزید قوت پیدا کرنے کے لیے شق صدر ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا،
جس کو واقعہ شق صدر سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں کے اندر ہیں۔ غرضے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ تعالی شانہ نے استعداد صلاحیتوں سے معمور فرمایا اور بھرپور فرمایا، اور پھر اپنے پاک کلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمانا شروع کیا۔ اس انسان کے، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس پاک کلام کے بوجھ کا تحمل کر لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک کلام کے بوجھ کا امت کی طرف سے تحمل فرمایا۔ واقعتاً بوجھ، حسی طور پر بھی بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ احادیث کے اندر اس کی تفصیلات آئی ہیں، وہ تفصیلات اب بتانا میرا مقصد نہیں ہے، مقصد میرا دوسرا ہے۔ احادیث کے اندر تفصیلات آئی ہیں، اس پاک کلام کے اندر کتنا بوجھ اور اس کی عظمت کا کیا حال ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ ناقہ پر سوار ہوتے تھے، اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اور اسی حال میں وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا تو اس قدر بوجھ ہوتا، اس قدر بوجھ ہوتا اس کلام کا کہ اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور اس پاک کلام کے وزن اور بوجھ کی وجہ سے اونٹنی کھڑی نہیں رہ پاتی تھی بلکہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اونٹنی بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بعض صحابہ کی ران پر رکھا ہوا تھا، حدیث میں یہ سب واقعات آتے ہیں۔ اسی حال میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، جب وحی کا نزول شروع ہوا، ران پر، ٹانگ پر اس قدر بوجھ محسوس ہوا، اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ وہ ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اس کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ بھی اس کلام کے بوجھ کو نہ اٹھا پاتا، پہاڑ بھی لرز اٹھتا، پہاڑ بھی پھٹ جاتا، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر اس امت نے اس کلام کے بوجھ کو کیسے اٹھایا وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ براہ راست نہیں اٹھایا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے پہلے بوجھ کو اٹھا لیا، پھر دوسرے مرحلے میں امت کو استفادے کا موقع دیا گیا ہے۔ دوستو، قلب کے زنگ اور قلب کی صفائی کا ذریعہ تلاوت القرآن۔ کیوں؟ کیا جوڑ ہے دونوں باتوں میں؟ قرآن کی تلاوت سے قلب کی پاکی اور صفائی کیسے ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے دوستو کہ اللہ کا یہ کلام نور ہے۔ قلب میں زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ سے کیا مراد ہے؟ زنگ سے مراد ہے قلب میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، معنوی تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسانوں کے قلوب میں زنگ لگ جاتا ہے، سیاہی لگ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر بھی آیا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو قلب میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو قلب کے زنگ سے مراد ہے قلب کی سیاہی۔ قلب میں زنگ لگ گیا یعنی قلب کے اندر سیاہی آ گئی، قلب کے اندر تاریکی آ گئی۔ اور دوستو، علاج جو ہوتا ہے وہ علاج بالضد ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی چیز کا جو علاج کیا جاتا ہے تو وہ کیسے علاج کیا جاتا ہے؟ علاج بالضد کیا جاتا ہے۔ جب بخار بہت سی مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے، اور اس حال میں مریض کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں
تو خاص طور پر آج کے زمانے میں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی علاج بیان فرمایا، تیز بخار ہو تو آدمی صبح کے وقت میں نہر میں جاوے اور غوطہ لگاوے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ آج ڈاکٹر لوگ اپنی ساری کوششیں خرچ کر کے اور ریسرچ کر کر کے وہیں تک پہنچے ہیں جو بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے بہت پہلے بیان فرما دی۔ تو مریض کو، جس کو تیز بخار ہے، اگر ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو اس مریض کو وہاں ہاسپٹل میں پانی کے اندر ڈالتے ہیں۔ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے حوض بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں ہم نے دیکھا، اور جس کو تیز بخار ہے اس حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ بخار کی حرارت کم ہو جائے۔ اور ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں اگر تیز بخار ہو جائے تو پانی کو کپڑے میں کر کر سر پر، سینے پر پھیرا جائے تو بخار کی حرارت اس کی کم ہو جائے گی۔ علاج جو ہوتا ہے وہ بضد ہوتا ہے۔ قلب کے اندر زنگ لگ گیا یعنی قلب میں سیاہی آ گئی، اس سیاہی کا علاج جو ہوگا وہ نور کے ذریعے سے ہوگا۔ سیاہی اور تاریکی کی ضد کیا ہے؟ نور ہے، نورانیت ہے۔ اللہ کا پاک کلام نور ہے، تو جب انسان اس پاک کلام کی تلاوت کرے گا تو اس پاک کلام کا نور قلب کے اندر پہنچے گا، تو پھر اس کی برکت سے قلب کی سیاہی چھٹنی شروع ہو جائے گی، نکلنی شروع ہو جائے گی۔ پاک کلام کا نور قلب کے اندر آتا رہے گا اور سیاہی آہستہ آہستہ دھلتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ قلب پاک ہو جائے گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، رخت بربندد بروں آید پلید۔ اللہ کا ذکر پاک ہے، تیرا دل ناپاک ہے اے بندے، تو نے اپنے قلب کو ناپاک کر رکھا ہے، یہ تیرے دل کی پاکی اور صفائی کیسے ہو؟ اللہ کا ذکر پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے۔ اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، تو یہ نور اللہ کے کلام کا، ذکر کا نور تیرے قلب کے اندر پہنچے گا، تو قلب کے اندر جو گندگی ہے، سیاہی ہے، وہ اپنا بستر بوریا باندھ کر باہر نکل جائے گی اور تیرا قلب پاک ہو جائے گا، مزکا اور مصفا ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے اللہ کا کلام ایک نور ہے، قرآن کا ایک نور ہوتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ نور قلب کے اندر پہنچے گا، تو پھر قلب کی سیاہی چھٹنی شروع ہو جائے گی، نکلنی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ کا کلام نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ ایک حدیث اس کے لیے میں سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ ایک بڑے صحابی انصاری اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں تہجد میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا بغیر قرآن کے ویسی صورتوں سے، یعنی چھوٹی صورتوں سے تہجد نہیں پڑھ رہے تھے؟ نہیں، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ آج اس چیز کی طرف سے ہمارے اندر غفلت ہے۔ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا، سلف صالحین کا اور خود ہمارے اکابر کا معمول یہی تھا۔ وہ حضرات جو تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد مختصر سورتوں سے پڑھنے کے بجائے تہجد کی نماز میں کچھ سورتیں، کچھ پارہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہی معمول تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسید بن حضیر، میرے برابر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، بہت مضبوط گھوڑا، قوی گھوڑا، اور مضبوط 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا یحییٰ نام کا، وہ بھی وہیں سویا ہوا تھا۔ جب انہوں نے نماز میں قرآن کی تلاوت درمیانی آواز سے
تہجد میں قرآن پڑھے آدمی تو درمیانی آواز سے، سرن پڑھنا بھی اگرچہ جائز ہے لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے، اور سلف کا طریقہ یہ ہے کہ درمیانی آواز سے تھوڑا جہر سے تہجد میں قرآن پڑھا جائے۔ تو انہوں نے جہر کے ساتھ قرآن کی تلاوت جب شروع کی تو فرماتے ہیں کہ جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ یہ ذرا ٹھہرے، اپنی تلاوت کو موقوف کیا تو گھوڑا رک گیا، ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی نماز میں تو گھوڑا پھر کودنے لگا، بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، تلاوت کو موقوف کر دیتے تو گھوڑا ساکن ہو جاتا، اور تلاوت شروع فرماتے تو گھوڑا بدکنے لگتا اور کودنے لگتا، حتیٰ کہ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ یہ گھوڑا ان کے بچے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ تو آخر انہوں نے اپنی نماز ختم کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو مجھے آسمان میں بادل سے نظر آئے، اور ان بادلوں میں چراغ اور نور نظر آیا، لیکن جب میں نے اپنی تلاوت کو موقوف کر دیا، نماز ختم کر دی، تو وہ بادل اور وہ چراغ سب غائب ہو گئے، اوپر کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بتایا کہ جی ایسا ایسا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، اپنی تلاوت کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، موقوف نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تلاوت کو تم جاری رکھتے۔ اسید بن حذیر نے عرض کیا کہ جی میرا بچہ یحییٰ وہ گھوڑے کے قریب تھا، مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وہ گھوڑا میرے اس بچے کو کچل نہ دے، اس وجہ سے میں نے اپنی تلاوت کو موقوف کیا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن حذیر تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو تمہیں بادل کے اندر چراغ نظر آئے، نور نظر آیا، وہ کاہے کا نور تھا، کیا چیز تھی وہ؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں معلوم۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ملائکہ تھے، ملائکہ کا نور تھا، تمہارے قرآن کو سننے کے لیے ملائکہ آ رہے تھے، تم اگر اپنی قرات کو جاری رکھتے، قرآن کی تلاوت کو باقی رکھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو ملائکہ تمہارے قریب آ جاتے، اتر جاتے۔ بلکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ملائکہ صبح تک تمہارے پاس رہتے، ان ملائکہ کو تم بھی دیکھتے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ملائکہ کی زیارت کرتے تمہارے قرآن کی تلاوت کی برکت سے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا ایک نور ہوتا ہے دوستو۔ حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا قبر پر جاتا اور وہاں قرآن پڑھتا، ثواب پہنچاتا۔ ایک صاحب کشف بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے بہت سے بندوں کو بہت سی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں، عام لوگوں کو وہ باتیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو ان بزرگ سے اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں قبر پر حاضر ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، میرے بیٹے کو آپ یہ کہیے کہ وہ قبر پر آوے تو تھوڑا سا توقف کیا کرے، ٹھہرا کرے، اور اس کے بعد میں قرآن پڑھا کرے، تاکہ میں اپنے بیٹے کو نظر بھر کے دیکھ سکوں۔ کیا مطلب؟ تفصیل بتایا کہ میرا بیٹا جب آتا ہے اور وہ آتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے
تو قرآن کے نور کی وجہ سے میری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی. میں یہ چاہتی ہوں کہ بیٹے کی زیارت بھی کروں، لہذا تم میرے بیٹے کو یہ کہنا کہ آنے کے بعد میں فوراً تلاوت شروع نہ کرے بلکہ کچھ توقف کر کے اس کے بعد تلاوت کیا کرے. اس لیے کہ جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو قرآن کا نور اس قدر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں اور میں اپنے اس بیٹے کی زیارت نہیں کر پاتی. بہرحال معلوم ہوا کہ قرآن نور ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ جو دوسرا بیان فرمایا، تلاوت القرآن. ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس کی طرف توجہ کرو، بڑھو، پھر جب تم تھوڑی سی توجہ اپنی بڑھاؤ گے تو یہ قرآن آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پھر یہ قرآن آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ لذت اور وہ حلاوت حاصل ہی نہیں ہوئی، وہ چسکا ہمیں لگا ہی نہیں. یہ اصل بات ہے. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ، جلیل القدر عالم، جید عالم، بڑے محدث، بڑی اونچی سند والے، ان کی سند بہت عالی، حتیٰ کہ براہ راست حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے صاحب کشف و کرامت. فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایسی حلاوت اور ایسی لذت حاصل ہوتی ہے. فرماتے تھے اپنے متعلقین کو، قرآن پڑھتا ہوں، ایسی حلاوت اور ایسی لذت حاصل ہوتی ہے. وہ حلاوت اور وہ لذت اگر تم لوگوں کو حاصل ہو جائے تو اس کا تحمل نہ کر سکو، اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے مکانات سے باہر جنگلوں میں نکل جاؤ اور الہا و زاری کے اندر اپنی زندگی گزار دو. قرآن کی تلاوت میں جو حلاوت اور جو لذت مجھے حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال شیخ فرماتے تھے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ قرآن جب آدمی تھوڑی سی اپنی توجہ اس کی طرف بڑھاتا ہے تو قرآن آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. پھر یہ آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، مرنے کے وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور میدان حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس کی مختصر وضاحت کر کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. یہ قرآن آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ پھر ساتھ نہیں چھوڑتا. شیخ نے ہی فرمایا کہ سہارنپور میں ایک صاحب قرآن کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا حال ہے، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا قرآن نے مجھے یہاں تیرا رکھا ہے. ایک اور صاحب تھے، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے بھی یہی سوال کیا، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی وجہ سے یہاں میری بہت خدمت ہو رہی ہے. ایک صاحب نے دریا کے کنارے پر دیکھا، پانی کی موج آئی، سمندر کی موج آئی، مٹی ہٹی، وہاں ایک قبر نظر آئی.
اس میں میت نہ معلوم کتنی پرانی قبر تھی، لیکن مٹی ہٹنے سے جب سمندر کی موج آتی ہے تو بہت بہت مٹی ایک ساتھ ہٹ جاتی ہے۔ قبر نظر آئی، اس میں دیکھا میت محفوظ ہے، بلکہ اس کا کفن بھی محفوظ ہے، اور اس کا کفن بالکل نیا صاف و شفاف، کفن پر نورانیت، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کتنے سال پہلے، کتنے وقت پہلے تدفین ہوئی ہوگی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور موج آئی، وہاں سے بھی مٹی ہٹی اور وہاں بھی ایک قبر نظر آئی، وہاں بھی میت محفوظ ہے اور اس کا کفن بھی محفوظ ہے، لیکن اس کا کفن کچھ پرانا نظر آیا۔ یہ دیکھا تو حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ واقعہ بتایا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں حافظ قرآن تھے اور قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو، ان کی لاش کو بھی محفوظ رکھا۔ شہید کے بارے میں تو گارنٹی آئی ہے اور شہید کے بارے میں آیا ہے، اللہ ان کی لاش کو بھی محفوظ رکھتا ہے، لیکن شہید کی تخصیص نہیں، شہید کے علاوہ اور بھی اللہ کے بعد مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کا عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ انہیں قبر میں باحیات رکھتا ہے، بلکہ ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر جہاں ہم نے دیکھا اور کچھ واقعات اکابر سے سنے اور احوال جو پڑھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صفت اللہ تعالی شانہ حافظ قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ چیز اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو فرق نظر آیا کہ پہلے شخص کا کفن نیا نظر آیا، اس پر نورانیت نظر آئی، اور دوسرے کا کفن میلا نظر آیا، فرمایا اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلا شخص اکثر باوضو ہونے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کے کفن پر وضو کا نور نظر آیا، اور دوسرا شخص بغیر وضو کے بھی تلاوت کرتا۔ اگر آدمی قرآن ہاتھ میں نہ لے اور ویسے ہی زبانی قرآن پڑھے تو وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا شخص وضو کا بھی اہتمام کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے کفن پر وضو کی وجہ سے نورانیت نظر آئی اور اس کا کفن صاف و شفاف نظر آیا۔ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو نوازتا ہے۔ یہ قرآن آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، زندگی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، مرنے کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں بھی اس نوع کا ایک قصہ آتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث آئی، ایک صحابی نے خیمہ قائم گاڑنے کے لیے اور لکڑی گاڑنے کے لیے زمین کھودی، تو نیچے دیکھا کہ قبر ہے، اس میں میت ہے، جو صاحب قبر ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ حیرت ہوئی اور وہیں اس کو مٹی ڈال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے اس کا تذکرہ کیا کہ جی میں نے خیمہ گاڑنے کے لیے زمین کھودی تو اس میں دیکھا کہ نیچے قبر ہے اور صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، اس سورت کی شان یہی ہے، سورہ ملک کی شان یہی ہے، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب اللہ، یہ سورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کے اندر ہے کہ سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ، جو شخص ان سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو جب یہ بندہ قبر کے اندر جائے گا، اگر قبر میں عذاب آنا چاہے گا
تو یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کو اور صاحب قبر کو ڈھانپ لیں گی اور عذاب کو نہیں آنے دیں گی۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں بہت الہا اور اصرار کے ساتھ اللہ سے سفارش کریں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور یوں کہیں گی کہ یا اللہ یہ بتا کہ ہم تیرے قرآن کا جز ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تیرے قرآن کا جز نہیں ہیں، یہ دونوں صورتیں کہیں گی، اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گی، یا اللہ یہ ہم تیرے قرآن کا جز ہیں یا ہم تیرے قرآن کا جز نہیں ہیں۔ اگر ہم تیرے قرآن کا جز نہیں ہیں تو ہمیں اپنے کلام سے نکال دے، اور اگر ہم تیرے قرآن کا تیرے کلام کا جز ہیں تو ہماری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، اس لیے کہ یہ ہم کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے فرمایا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ قرآن آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پھر یہ ساتھ نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، مرنے کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور میدان حشر میں بھی انشاءاللہ یہ قرآن آدمی کو بخشوائے گا، وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اس قلب کی پاکی اور صفائی کے لیے، قیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا، یا رسول اللہ قلب کی پاکی اور صفائی کیسے ہو؟ فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو ذریعے ایسے ہیں کہ قلب کے اندر پاکی آئے گی، صفائی آئے گی۔ قرآن کی تلاوت سے قلب میں صفائی کیسے آتی ہے اس کا جوڑ میں نے آپ کو بتایا۔ قرآن نور ہے، قرآن کا نور اس قدر ہے، قرآن کا نور اس قدر ہے کہ جن اللہ کے بندوں کو وہ نور مشاہد ہونے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے، تو انہیں اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کس قدر نور ہے، کس قدر اس کے اندر نورانیت ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس پاک کلام کی عظمت کو قلب میں بٹھا کر اس پاک کلام کی تلاوت کرے گا، تو نور جب قلب کے اندر پہنچے گا تو قلب کی سیاہی نکلنی شروع ہو جائے گی اور قلب پاک ہو جائے گا، مزکا ہو جائے گا، مصفہ ہو جائے گا۔ اسی لیے امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حاصل اور خلاصہ بتا دیا، ذکر حق پاکس چوں پاکی رسید، رخت بر بندد بروں آید پلید۔ اس لیے دوستو، ہمیں خاص طور پر ماہ مبارک میں بلکہ پورے سال قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی ہماری مجلس کا حاصل اور خلاصہ روزانہ اللہ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی۔ بھائی بیان تو بہت سارے ہوتے ہیں، پورے سال الحمدللہ علماء محنت کرتے ہیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے کو بھی اور بیان سننے والوں کو بھی اصل نیت کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے عمل کے اندر آ جائے۔ تو اس لیے یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں ملتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، چاہے ایک رکوع روزانہ پڑھو، صرف ایک رکوع ہم کہتے ہیں، ایک رکوع روزانہ پڑھیے، لیکن قرآن لے کر ضرور بیٹھو۔ ایک رکوع کیوں کہتے ہیں ہم؟ شیخ کی بات کی وجہ سے۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ قرآن جب آدمی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ قرآن پھر آدمی کو کھینچ لے گا۔ تم تجربہ کر کے دیکھ لینا، آج ایک رکوع پڑھو گے، اگلے دن بھی ایک رکوع پڑھو گے، لیکن چند دن میں ہی پھر قلب کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، بھئی آج ہم 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، ایک پاؤ پارا پڑھ لیں، ایک پورا پارا پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ مقدار بڑھتی رہے گی۔ اس لیے پورے سال قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے۔ اور دوسری بات جو درمیان میں تذکرہ آیا کہ ہم تہجد پڑھیں اور نوافل پڑھیں، رات کے نوافل، تو اس میں قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ خاص طور پر حافظ حضرات، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن حفاظ کی ہی تخصیص نہیں،
عام طور پر بہت سی صورتیں سبھی کو یاد ہوتی ہیں، تو جس کو جو صورتیں یاد ہیں اپنی تہجد کی نماز میں وغیرہ رات کے نوافل میں ان صورتوں کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کا نماز میں اہتمام کیجیے، تو انشاءاللہ قلب میں پاکی آئے گی، صفائی آئے گی، اللہ کی رضا آئے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات سے درخواست ہے تدریس ختم کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر عبادت میں لگیں یا آرام کریں، باتیں نہ کریں، باتوں کا ماحول نہ بنائیں، وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ جو حضرات حضرت سے مصافحہ نہیں کیے ہیں وہ آ کر مصافحہ کر لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔